السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ استعفوں پر ایک کنفیوژن پھیل رہی ہے۔ ابھی اگر آپ پی ڈی ایم سے پوچھیں وہ کہیں گے سر کنفیوژن آپ پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ بنیادی یہ بنی کہ اعلان ہوا پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد کہ تمام لیڈرشپ اپنے استعفے جمع کرائے اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس، تمام جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے۔ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بیان آیا ہے کہ استعفوں پر بیان بازی نہیں ہوگی اور اس کا فیصلہ سی سی میں ہوگا۔ یہ بھی خبر ہے کہ اندر جب کل ملاقات ہوئی، مولانا صاحب تھے، مریم بی بی تھیں اور بلاول صاحب بھی تھے، اس ملاقات میں بڑا زور دیا گیا کہ بلاول صاحب اپنا استعفیٰ کم از کم جمع کرا دیں، دکھا دیا جائے کہ یہ میرا استعفیٰ مولانا صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یا کم از کم یہ ضرور بیان دے دیں کہ استعفے جمع کرائیں، وہ بیان بھی نہیں آیا۔ کنفیوژن کس بات پہ پھیلی؟ پہلے مولانا صاحب کو سن لیں۔ جب پی ڈی ایم کی میٹنگ بعد کیا اعلان کیا گیا تھا پریس کانفرنس میں کہ جمع کرائیں اپنے استعفے، وہ سن لیں۔ 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں، قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں، تمام ملک کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو استعفے اپنی پارٹی کے پاس جمع کرا دیں۔ سو یہ بڑا کلیئر بیان تھا، دینے کی تاریخ کا انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم کریں گے، لیکن اس بات میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ تمام لوگوں کے استعفے اس پریس کانفرنس کے ذریعے پی ڈی ایم نے مانگ لیے۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بیان جس نے کنفیوژن میں تھوڑی سی ایڈیشن کی، انہوں نے کہا کہ باضابطہ طور پر استعفوں کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ کیا کہا ذرا سنیں۔ ابھی ہم نے باضابطہ استعفے نہیں مانگے، یقین مانو میرے گھر استعفوں کے انبار لگ گئے ماشاءاللہ۔ باضابطہ استعفے اور کیسے مانگے جاتے؟ ایک پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا، مولانا صاحب کھڑے ہیں، مریم بی بی ساتھ کھڑی ہیں، ساتھ بلاول صاحب کھڑے ہیں، سب کو کہا گیا کہ 31 تاریخ تک جمع کروائیں، یہ باضابطہ اعلان تھا، لیکن اب کہتے ہیں کہ وہ باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ گیلانی صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے لوگوں کو منع ہی کر دیا، استعفوں پر بات ہی کوئی نہیں کرنی۔ انہوں نے کیا کہا ذرا ان کو بھی سن لیں۔ کل چیئرمین صاحب کا ڈسیژن ہوا تھا کہ جو استعفوں کی بابت ڈسکشن ٹیلی ویژن پہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ سی سی کی میٹنگ تک اور ایف سی کی میٹنگ تک آپ ڈسکس نہ کریں ٹل سچ ٹائم آئی ٹیک دا پارٹی انٹو کانفرنس۔ سو تب تک آپ جب تک سی سی نہیں ہو جاتی استعفوں پر بات نہ کریں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، ویسے تو کہا جا رہا تھا استعفے دیں گے اور استعفے 31 جب تک جمع کرا دیں، انہوں نے کہا کوئی پارٹی استعفیٰ نہیں دینا چاہتی ہے فوری طور پر، ذرا انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیں۔ کوئی جماعت بھی فوری استعفیٰ نہیں دینا چاہتی، کوئی جماعت بھی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اگر یہ بات ہے تو۔ یہ کیوں ہوئی یہ بات؟ یہ مریم نواز صاحبہ نے ٹاک شوز میں یہ کچھ حضرات کی خواہش ہوتی ہے۔ سر آپ مریم نواز صاحبہ نے یہ باقاعدہ استعفوں کی بات کی تھی، جس کے بعد یہ بات اے پی سی میں ہوئی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن استعفے ایک آخری قدم ہوتا ہے، ایک حتمی قدم ہوتا ہے، اس سے پہلے موقع دیا جاتا ہے۔ سو یہ انہوں نے کہا کہ کوئی پارٹی استعفیٰ دینا نہیں چاہتی ہے۔ بات ساری شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، ذرا وہ بھی سن لیں۔ جب انہوں نے کہا تھا اب آر یا پار ہونے والا ہے اس میٹنگ میں، جو 8 دسمبر کی میٹنگ میں، سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ، اگر آپ کی پارٹیوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا، جو مجبوری کے تحت بھی جس نے پارٹی سے دغا کیا، لوگ اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے اگر کا لفظ ضرور استعمال کیا تھا، لیکن ساری جو ٹیمپو بنا استعفوں کا وہ اس بیان کی وجہ سے بنا تھا کہ 8 تاریخ کو آر یا پار ہوگا۔ استعفوں کا فیصلہ اگر پارٹی نے کر دیا جو ان کے خیال میں ہو جانا چاہیے تھا، تو پھر اگر کسی نے مجبوراً استعفیٰ نہ دیا تو ان کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ سو یہ ہے اس وقت سٹیٹس استعفوں کا۔ ذرا ایک بڑے پاپولر ہمارے ڈی جے بٹ صاحب تھے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف، دھرنا اور ڈی جے بٹ، یہ ایسے نام تھے جو ہر پی ٹی آئی کے دھرنے اور جلسے کے ساتھ سنونیمس تھے، یعنی ایک ہی سانس میں آپ ڈی جے بٹ کا بھی نام لے سکتے تھے اور اسی سانس کے ساتھ آپ تحریک انصاف کے جلسے یا دھرنے کا نام لے سکتے تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ذرا سنیں۔ نامز مجھے نہیں نظر آئے، میرے ساتھ اس دفعہ پہلے سے زیادہ زیادتی کی گئی۔ پہلے والوں نے بھی تشدد کیا، لیکن انہوں نے جو مجھے ماں بہنوں کی گالیاں نکالی ہیں سر، میں کہتا ہوں مجھے مار دیتے وہاں پر۔
میں سے گالیاں نہیں برداشت ہو سکتی. میری ماں ضعیف ہے, اس کا کیا حال ہے اس وقت, اور ان لوگوں نے میری ضعیف ماں کو, میری بہنوں کو, ابھی مجھے پوچھتے تھے اپنی بہنوں کے نام بتاؤ. سر یہاں پوچھے نا آپ, وہاں تو آپ پوچھتے تھے 10 اپنی بہنوں کے نام, آپ پوچھے نا سر, یہاں پر پوچھے نا, یہاں پر پوچھے نا سر, ماما کیا سر, یہاں پر پوچھیں سر, وہاں پر پوچھتے ہیں سر یہ ساری چیزیں, یہاں پوچھیں سر. آپ وردی پہن کر سر وردی کا احترام تو کریں سر. آپ لوگوں کی اور کہتے ہیں انہیں گھسیٹا گیا, اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, گھسیٹ کر ان کو وہاں سے نکالا گیا. میں ذرا علی نواز امان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, چوہدری منصور صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب اور وسیم بادامی صاحب. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. لیکن یہ کیا ہے ٹیچے یہ بہت بڑی زیادتی دیکھیں, اور مجھے واقعی یہ کہتے ہوئے بھی خود بھی شرم محسوس ہو رہی ہے. He worked with us, he stayed with us in all دھرنا, اور ایم پکڑ لیا. کہتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے سگے, مطلب یہ کچھ تک بنتی ہے, کچھ یہ کرنا بنتا ہے. پنجاب پولیس کے پاس یہی کام رہ گیا سر ایسے لوگوں کو پکڑنے کا. I just can't defend this thing. بڑی زیادتی ہوئی ہے ڈی جے بٹ کے ساتھ, اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ کل بھی میں کہا تھا کہ پکڑنا تو بڑے لوگوں کو کوئی نہیں پکڑتا. مطلب آپ بتائیں نا, اسٹیک کیا اس کا, کیا ہے اس نے, مطلب وہی کرنا, اور کیا کر لے گا, وہ نہیں کرے گا, کوئی اور کر لے گا. تو آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب پولیس کو عقل لینی چاہیے, پنجاب پولیس کو دیکھنا چاہیے کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ. اور ہم خان صاحب آن ایئر کہہ چکے ہوئے ہیں میں جلسوں کو نہیں روکوں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ بھی آن ایئر کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی نے کرسیاں یا ساؤنڈ سسٹم دیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی. میرا بڑا کلیئر میسج چلا گیا ہوا تھا, یہ حرکت کرنی نہیں بنتی تھی. آپ والی بات ٹھیک ہے, اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو لیڈرشپ ہے, موجود ہے, آپ ان کو ہاؤس اریسٹ کر سکتے ہیں, 100 چیزیں کر سکتے ہیں. دس از ناٹ دا وے. آئی جسٹ کانٹ ڈیفینڈ اٹ. زیادتی ہوئی ہے. وسیم بادامی صاحب, بیکاز یہ پولیٹیکل ایشو باقی پارٹیوں کا تو نہیں ہے, لیکن آئی مین دس از ہاؤ پاکستان آپریٹس. چھوٹے غریب آدمی کو سب پکڑ لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اور انٹرسٹنگ اور آپ کو مزہ آئے گا جب آپ اس کی ایف آئی آر دیکھیں گے. ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ ایک مخبر نے اطلاع دی کہ فلاں دکان سے بہت اونچی آواز میں میوزک بج رہا ہے جو کہ عوام کو خلل دے رہا ہے. تو پھر ہم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہنچے تو واقعی میوزک بج رہا تھا. ہم نے اس آدمی سے کہا میوزک بند کرو, اس نے بند نہیں کی. ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, وہ نہیں مانا, اس نے مزاحمت کی, ہم نے پکڑ لیا. پتہ چلا کہ اس کا نام ڈی جے بٹ ہے. ہم نے دکان کی تلاشی لی, ایک اسلحہ نکلا جس کا لائسنس بھی نہیں تھا. اس لیے ہم نے عوام, مطلب یہ کیا تماشا, کیا مزاق, کیا. اور تو یہ بات بہت اچھی بات ہے کہ علی نواز امان صاحب اس کی اتنے کھلے الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے نا کہ جو ساؤنڈ سسٹم لگائے گا, کرسیاں لگائے گا, اس کو گرفتار کریں گے. تو ڈی جے بٹ آدمی تو پہلے عمران خان کی ہدایت کے مطابق تو گرفتار ہو جانا چاہیے. اور کہاں لاؤڈ سپیکر والوں کو پکڑا گیا, کرسی والوں کو پکڑا گیا, ابھی پکڑا گیا. ابھی حمزہ علی عباسی صاحب کے انٹرویو میں کہا ہے آخری جلسے کے بعد کہا ہے تھوڑا سا ڈیٹرنس پیدا کرنی ہے, انڈرسٹینڈیبل. بٹ اس طرح یہ جو کام ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے. ہاں لیکن خان صاحب کے آرڈرز کی برخلاف تو نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ساؤنڈ سسٹم لگانے والوں کو پکڑیں گے ہم. ان دیز کلیئر ورڈز انہوں نے کہا. یہ کسی نے تو حکم دیا ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. اور یہ آرڈر آیا پرائم منسٹر صاحب کے اس انٹرویو کی وجہ سے جس میں انہوں نے کہا ہم لیڈر کو نہیں پکڑیں گے, ہم بیچارے اس غریب آدمی کو پکڑیں گے جو ساؤنڈ سسٹم دے رہا ہے, کرسیاں دے رہا ہے. دس میسج واز رانگ فرام دا پرائم منسٹر. لوگوں نے جس نے بھی کچھ کیا ہے اس نے صرف پرائم منسٹر کے انٹرویو کے مطابق اپنی کاروائی کر دی. وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے سگے. سر وہ شاہ بھی ہے نا, شاہ نے کچھ کہا ہے تو شاہ کے سگوں نے کچھ کیا ہے نا. سر اگر شاہ صاحب نے کہا تو ہے کہ کرسیاں لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرو. اللہ خیر کرے جی. چلیں یہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے وسیم بادامی صاحب, غریب آدمی پڑھیا جاتا ہے, کاشف بھائی باقی سارے نکل جاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دفعہ ڈی جے بٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو ہم اس کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اس وقت بھی غلط ہوا تھا, آج بھی غلط ہوا ہے. سر یہ آپ سن لیں, میں دیکھیں کسی وجہ سے میں اور وسیم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا یہ بھی سن لیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل ان کو اجازت نہیں دیں گے. جلسہ کر لیں, جو بھی وہاں ساؤنڈ سسٹم لگائے گا, جو کرسیاں لگائے گا, سب کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں گے, لیکن ہم ان کو روکیں گے نہیں وہاں جانے سے. یعنی ہم کوئی رکاوٹیں نہیں تاکہ ڈرامے نہ کریں, یہ جو مرضی کر لیں. اب یہ ہے پرائم منسٹر پاکستان, انہوں نے جو کہا وہ ڈی جے بٹ کے ساتھ ہو گیا. انفارچونیٹلی جب یہ دھرنا کر رہے تھے اور حکومت اس کو روکنے کی کوشش کرتی, وہ کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ, لڑ پڑو, مارو ان لوگوں کو جو آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نظام کی لڑائی ہے. سو یہ کتنے آرام سے پوزیشنز بدلتی ہیں, اس کے ساتھ ہم بدل بھی جاتے ہیں. اینی ویز آئی ہوپ کہ ڈی جے بٹ کی ضمانت تو ہو گئی ہے, لیکن یہ کیس بھی ختم ہو. صرف یہ نہیں کہ صحیح بات صرف ضمانت ہو گئی ہے. جو اس کے ساتھ کیا ہے پولیس, میں تو کہتا ہوں اس کو لائن حاضر کریں جو اس کو گھسیٹ کے لے کر گیا ہے, جس نے پھینٹا لگایا,
ان کو بھی لائن حاضر کریں, پوچھیں پولیس والوں سے کس ملک میں یہ قانون ہے کہ آپ جس کا دل کرے غریب آدمی کے اوپر جو بات کر رہے ہیں بہنوں والی, یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکتیں ہیں. یہ پاکستان کی پولیس ہے, معافی چاہتا ہوں, وہ ہماری پولیس اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کے لیے مشہور ہے. اور یہ تو اس نے بول دیا, ہر گرفتاری میں ہر جگہ پہ اگر بندہ لسا ہو تو یہی کام ہوتا ہے اس جگہ. اس کی ماں بہنوں کو بیچ میں لے آتے ہیں اور لگتا ہے ان کو کہ یہ مادر پیدر آزاد ہے, which is very unfortunate. چوہدری منظور صاحب, میں ذرا استعفوں کے اوپر آ جاؤں. سر یہ جو کنفیوژن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یا مکسڈ میسیجنگ کی بات کرتے ہیں, یہ تو مکسڈ میسیجنگ میں نے آپ کو ساری سنا دی. آریا پار ہوگا, استعفے جمع کرا دیں. استعفے تو مانگے ہی نہیں ہے, استعفے تو اسی کے بعد. کیا پوزیشن ہے اس ٹائم استعفوں کی؟ کیا کسی کو کہا گیا پیپلز پارٹی میں کہ اپنے استعفے بھیجیں آپ چیئرمین کے پاس؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کاشف عباسی صاحب. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ڈی جے بٹ کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. اس نے کچھ اور بھی کہا ہے. اس نے کہا کہ عمران خان تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ پولیس ریفارمز کروں گا. یہ پولیس ریفارمز ہیں 2.5 سال ہو گئے, اور کب سر ویسے یہ کام, یہ بات یاد کرانے کے لیے ڈی جے بٹ کی ضرورت نہیں ہے. سارے 80 سوال پچھلے 2.5 سال کو پوچھ رہے ہیں, تو سیدھے ریفارمز کرنا ہے سو, اور ریفارمز ہے کتنے, ان میں پولیس ریفارمز بھی شامل ہیں. یو ایبسولوٹلی رائٹ. اس کی بکنگ بھی نہیں تھی, اس کی کوئی بکنگ نہیں تھی. وہ تو معلوم جبا میں جا رہا تھا ان کے وہاں پہ کوئی پروگرام کرنے. خیر, یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے, کوئی گاڑی نہیں دے گا. سب کو بلا کر کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی ایک گاڑی نہیں دے گا. کاروں والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کاریں نہیں دیں گے. فلیکسز والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ فلیکس چھپے گی ہم وہاں پہ اس کو سیل کر دیں گے. جھنڈے بنانے والوں کو کہا ہے کہ کوئی جھنڈا نہیں بنا کر دے گا. چلے سر, وہ تو حکومت نے کہا نا سر, یہ تو انہوں نے اوپنلی ایڈمٹ بھی کیا نا کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. سو یہ تو ہو گیا. استعفوں پہ آ جانا سر, اس کے اوپر میں واپس آتا ہوں جلسوں کے اوپر. کس چیز کی اجازت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے, جی جو آپ کا سوال, دیکھیں ہم حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. ٹھیک, تحریک کے اندر جلسے ہیں, جلوس ہیں, ریلیاں ہیں, شٹر ڈاؤن ہے, پیا جام ہے, اور اس کے اندر لانگ مارچ ہے, اور اس کے اندر ایک عنصر استعفوں کا بھی ہے. فی الحال جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا موقف ہے, ہم استعفیٰ لینے جا رہے ہیں اور استعفیٰ مانگ رہے ہیں کہ آپ چونکہ آپ کی لیجیٹیمیسی کھو چکے ہیں, آپ اپنی سر, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بات کر رہے ہیں؟ چوہدری صاحب, آپ اپنے ایم این اے ایم پی اے کی بات کر رہے ہیں یا پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر سے استعفے کی بات. سو آپ نے استعفیٰ نہیں دینا؟ تو استعفیٰ ان سے مانگ رہے ہیں نا. بات سن لینا, کون کہہ رہا؟ آپ میری بات آپ تو نہ کریں. مجھے میری بات نہیں سر, میں آپ کو مولانا فضل الرحمان ان سے نکرے لگے مریم نواز اور بلاول صاحب بھی سنا دیتا ہوں, انہوں نے استعفے کی بات کی, میں نے تو کی نہیں. میں نے یہ ابھی کہا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب ایگریمنٹ کیا تھا 26 پوائنٹ کے اوپر, اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ استعفے دیں گے. مستعفی ہونا پڑا تو مستعفی ہو جائیں گے سارے سسٹم سے. سو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ سب سے مشکل فیصلہ تھا, لیکن ہم نے کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا. اب پی ڈی ایم کے فیصلے کو ساری جماعتیں واپس اپنی اپنی جماعتوں میں لے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ پی ڈی ایم نے کہہ دیا تو فوری آپ, اور یہ بھی نہیں تھا کہ آج آخری تاریخ ہے جو گزر گئی ہے, اور یہ بھی نہیں تھا کہ آخری تاریخ کی جو گزر گئی ہے. سر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا استعفے جمع کرائیں, تو وہ مشاورت کے بعد ہوتی ہے, مشاورت سے پہلے نہیں ہوتی. یو ڈونٹ کم اینڈ میک اے پریس کانفرنس پہلے کہ استعفے جمع کرائیں, پھر میری بات سن لیں, کب تک آئے پی ڈی ایم نے, کب تک آئے؟ چلو میرا واپس کاؤنٹر کوشچن, کب تک جمع کرانے؟ دسمبر 31 ٹائم ہے نا, آج آخری تاریخ تو نہیں تھی نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ تھوڑی کہا کہ آپ استعفے نہیں دیں. میں بھی کہہ رہا ہوں کنفیوژن, آج آخری تاریخ تو نہیں تھی نا. آج آخری تاریخ نہیں تھی نا. سو استعفوں کا فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا سر, یہ بتا دینا. ہم مجرم ٹھہر گئے, آخری تاریخ تو نہیں تھی نا, ابھی ٹائم ہے نا. ہمارا حق ہے نا کہ ہم اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائیں, اس میں ڈسکشن کریں, اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ استعفے کب دینے ہیں, کوشچن ٹائمنگ کا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہماری استعفے کا امکان نہ ہو, اس سے پہلے یہ چلے جائیں. ہم مومنٹم بنائیں تو استعفے تو آخری بات ہوگی نا, کہ پھر یہ یا سسٹم جائے گا, عمران خان بھی جائے گا, سسٹم بھی جائے گا, سارا استعفوں کا مطلب تو یہ ہے نا. ٹھیک. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کے سارے آپشنز ابھی موجود ہیں, ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی تو جلسے ہو رہے ہیں. ٹھیک, میں اگر اجازت دیں میاں صاحب سے پوچھنا دھرنا دے دیں. ہم الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دے کر یہ کہیں
کہ آپ یہ فورن فنڈنگ کے اس کا فیصلہ کرو، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. بالکل ٹھیک. ہو سکتا ہے ہم کو اور اسٹریٹجی اپنا لیں. یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں جس کو کھول کر رکھنا، صرف ایک ہی فوکس آ گیا ہے. اور سر آپ کی وجہ سے آیا نا سر، یہ تو مسئلہ ہے. تو استعفیٰ لینے جا رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، فوکس اس لیے آ گیا کیونکہ فوکس لایا گیا. استعفوں کا سوال ضرور ہوتا تھا کہ آپ سے پہلے لے آئے. نہیں سر، آپ لے کے آئے ہیں. یہ دیکھیں زیادتی نہ کریں چودھری صاحب. میں ذرا میاں صاحب ایسے لے تاڑی یاد آنی ہے، میں سارے سنائے سن. مریم بی بی نے کہا یا پار ہوگا، ہم نے نہیں کہا. نہیں استعفوں، یہ بات یہ تو پرسوں کی میٹنگ کے بعد کے ہے نا. اس سے پہلے کیا تھا؟ ساری ڈسکشن صرف استعفوں پہ ہو رہی ہے. سر وہ تو حکومت کے جانے پہ، حکومت کی کارکردگی ڈسکشن سے زیادہ چودھری صاحب یہ سوالات تھے کہ کیا یہ آپشن ہے، ایکسرسائز کریں گے. سوال یہ ہے کہ اسٹریٹجی ہم نے کوئی سر آپ نے اسٹریٹجی اناؤنس کر دی ہے. ہاں بتا دیا ہے. 31 تک اپنی جماعتوں کے پاس آ جائیں. اس کے لیے ہم اگر مشاورت کریں، میں میاں صاحب سے یہ سوال پوچھنے کا اجازت ہے. ابھی نہ مانگے وہ ہمارا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، یہ جو جس کو کنفیوژن کہا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں میڈیا یا میں انفیئر ہو رہا ہوں، یا جو میں نے آپ کو سارا کچھ سنایا کہ یہ اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں آریا پار ہوگا، استعفے جمع کرائیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اب ہم مشورہ کریں گے، تو مشورے میں تو انکار بھی ہو سکتا ہے. اس میں تو یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے سی میں کسی کی کہ استعفے نہیں دینے. اس کا مطلب کنفیوژن تو آپ لوگوں کی اور پی ڈی ایم کے انٹرنل میٹرز کی وجہ سے پھیل رہی ہے نا. کاشف شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قطعاً ہم یہ بلیم نہیں دے رہے کہ میڈیا جو ہے وہ کنفیوژن پھیلا رہا ہے یا آپ کاشف عباسی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. آپ کا حق ہے، آپ سوال کریں، ہمارا فرض ہے ہم اس کا جواب دیں. بات سیدھی سی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ آیا اور استعفے دینے کا، تو بے شمار لوگوں نے پارٹی کال کے بغیر ہی عوامی دباؤ بھی ہے، اور پارٹی کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ خود بھی وفاداری جماعت کے ساتھ، قیادت کے ساتھ نبھانے کے لیے وہ وقت سے پہلے استعفے بھیج رہے ہیں. یہ بات درست ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج مریم نواز شریف نے کہا کہ ابھی پارٹی کی طرف سے باضابطہ کال نہیں گئی، یہ بھی بات درست ہے. اس لیے کہ ابھی تو میڈیا پہ سن کے کاشف عباسی صاحب لوگ ریزائن کر رہے ہیں. اگر آپ کال دیتے ہیں، اور یقیناً دیں گے، ہم یقیناً ہم 13 کے بعد لوگوں کو کال کریں گے، جماعت کال کرے گی اور استعفے آئیں گے. اس کے بعد آپ کا سوال ہوئے گا کہ آپ نے کال بھی دی اور فلاں فلاں کا استعفیٰ ابھی تک نہیں آیا، یہ بھی آپ کا سوال ہوگا. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اچھا ایک سیکنڈ نا، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی جو بات کہہ رہی ہے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا یا کسی اور صاحب کا بھی آپ نے ایک کلپ سنوایا. تو میں کاشف عباسی صاحب صرف یہ کہوں گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اپنے بیٹے علی حیدر جو ایم پی ہیں، انہوں نے بھی ریزائن بھجوایا، میڈیا پہ بھی آیا اور پارٹی قیادت کو بھی بھجوایا. سر وہ پہلے پیج بیٹھا سی نا، فیصلہ بعد جایا پارٹی سے. وسیم بادامی صاحب ذرا ایک سیکنڈ، وسیم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں ایک سیکنڈ سے رک جاؤ. دیکھو پیپلز پارٹی کا جواب پیپلز پارٹی آج سے چوری منظور صاحب آپ بیٹھے ہیں، وہ آپ دلائیں گے. وسیم بادامی صاحب یہ باضابطہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اپنا جواب دے لیں دیو سر، تسی اپنا جواب تسی پیپلز پارٹی والے چلے گئے، تو اصلی میرا خیال سے تھوڑا جواب ہو گیا. جو استعفیٰ جمع کرایا ہے، جن کی بات کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، اس کے بعد ان صاحبزادے کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے، جن کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ابھی آپ یہ استعفیٰ ابھی چھوڑیے، یہ سی ای سی ہوگی، اس کے بعد یہ استعفوں کی طرف ہم جائیں گے. ابھی آپ بھی ان سے بھی باقاعدہ کہا ہے کہ ابھی آپ بھی اس حوالے سے جا کر میڈیا پر بات نہ کریں، استعفوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گی. انہی صاحبزادے کو کہا ہے جن کا. اچھا یہ بھی بتائیں نا، یہ باضابطہ اعلان کیسے ہوتا ہے؟ ویسے میرا خیال تو باضابطہ اعلان تو یہی ہوتا ہے کہ جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ پریس کانفرنس کے دوران مولانا صاحب کھڑے ہیں، ساتھ مریم بی بی کھڑی ہیں، ساتھ بلاول صاحب کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب 31 تک اپنے استعفے جمع کرا دیں. یہی باضابطہ اعلان ہوتا ہے نا. اور کس طرح ہوتا ہے باضابطہ اعلان؟ کو لوگوں کو فون کر کے تھوڑی باضابطہ اعلان کیا جائے. کاشف میں وسیم بادامی صاحب سے یہ سوال پوچھا ہوں. ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. مراد یہ کہ بھائی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا پی ڈی ایم کی طرف سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. مجھے بھی کنفیوژن ہے، وہ اگر موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا کنفیوژن ہے. لیکن میرا خیال ہے باضابطہ اعلان سے مراد ان کی یہاں یہ کہ پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا کہ 31 سے پہلے سب اپنے اپنے قائدین کو استعفے دے دیں گے. اب باضابطہ اعلان شاید وہ ہوگا کہ جس دن مریم نواز شریف صاحب کہیں کہ فار ایگزامپل 22 دسمبر تک یا ایکس ڈیٹ تک جناب تمام لوگ جو ہے وہ ہمیں استعفے جمع کرا دیں. ڈیٹ بھی آ گئی ہے 31 دسمبر کی ڈیٹ کو آپ کھینچ کے 22 پہ لے کے جا رہے ہیں، پر ڈیٹ تو اناؤنس ہو چکی ہے. نہیں
نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ 31 سے پہلے جس بھی دن کی ایک ڈیڈ لائن پارٹی دے دے کہ اس دن تک سب استعفے جمع کرا دیں, شاید نون لیگ اس کو باضابطہ میرے سمجھنے میں وسیم پرابلم ہوئی کیونکہ مولانا صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ 31 دسمبر تک اپنے استعفے اپنی قیادت کو جمع کرا دیں. دیٹس اے باضابطہ اعلان. اور باضابطہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ باضابطہ اعلان سے کی مراد یہ ہے کہ اب یہ تمام پارٹی رہنما بھی اپنے تمام ایم پی ایز ایم این ایز سے اس حوالے سے باقاعدہ مخاطب ہو کر ان کو کہیں کہ آپ اس تاریخ تک آپ سب جمع کرا دیجئے. ابھی ایک پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے کہا اور یہ استعفیٰ شروع ہو گئے, اس پہ وہ میرا خیال ہے کہہ رہی ہے کہ جناب باضابطہ اعلان سے مراد یہ مجھے میری آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پوزیشن سے ڈپارچر ہوا ہے کہ باضابطہ اعلان ہو گیا, اب کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ باضابطہ اعلان نہیں ہوا؟ مجھے پوزیشن سے ڈپارچر پیپلز پارٹی کا لگتا ہے یا کنفیوژن لگتی ہے کہ جناب اگر انہوں نے طے کر لیا استعفیٰ دینے کا تو پھر سی سی کا اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے, اور اگر سی سی کے اجلاس میں طے ہونا ہے تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی نے طے نہیں کیا ہے. یہ مجھے کنفیوژن پیپلز پارٹی کا لگتا ہے. سر اس میں دیکھیں نا, مریم نے کہا تھا جو لوگ استعفیٰ نہ دینا ان کے گھر کا گراؤ کرو, تو میں سارے ایم پی ایز ایم این ایز کو یہ کہہ رہا ہوں 31 تک اگر پارٹی ڈیسائیڈ نہ کرے تو لیڈرشپ کا گراؤ کریں گے. کیا مجبوری ہے, آپ استعفیٰ نہیں دے رہے, مانگ رہے دینے کا فیصلہ تو بعد کا ہے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے ٹیکنیکلی کہ دینے کا فیصلہ تو پھر بھی لیڈرشپ نے کرنا ہے, پی ڈی ایم نے کرنا ہے. وہ جنوری میں کریں, وہ فروری میں کریں, وہ نہ کریں. استعفے جمع کرنے کی بات ہوئی ہے, کنفیوژن تو جمع کرنے پر ہی آ گئی ہے. چودھری صاحب کی بات زیادہ بہتر ہے کہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی بجائے استعفے جمع کر لو. جمع کرانے کا فیصلہ تو تسی آپ ہی کرنا ہے, تسی نہ جمع کرانا, پر وہ جو جمع کرنے کے پروسیس میں کنفیوژن ڈال دی ہے. دیٹس دی بگر ایشو. ایم پی ایس ایم این ایس کا رائٹ ہے نا پوچھنا کہ نہیں پوچھنا. کاشف بھائی صاحب بریک کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کا گراؤ کرو, جو ایم پی ایس ایم این ایس نہ دے مجبوری کے تحت, تو اب لیڈرشپ کا گراؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مجبوری ہے کہ اب آپ لیڈر کیوں نہیں ہم استعفے جمع کر رہے؟ تو مجبوری تو پتہ کریں نا ایم پی ایس ایم این ایس. چوری منصور صاحب سے میں پوچھوں, چوری صاحب 30 سیکنڈ جواب دے دیں, میں نے بریک لینی. جی پیپلز پارٹی سی سی کی میٹنگ بلائے گی اور فیصلہ ہوگا 1 گھنٹے میں استعفے تو 1 گھنٹے میں آ جائیں گے. کوئی استعفیٰ سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور کسی کے گھر کے گراؤ کی ضرورت نہیں پیپلز پارٹی کو پیش آئے گی. لیکن اگر مشاورت کریں گے تو کچھ جرم ہو جائے گا. کیا جرم ہے نا منظور بھائی؟ بڑا ٹائم پڑا ہے, سی سے اپروول لے لیتے پھر بڑا ٹائم پڑا ہے. ابھی تو ان کے استعفے لینے ہیں, ابھی تو انہوں نے استعفے دینے ہیں, اس سے پہلے دے دیں. جمع کرانے کی نوبت نہیں آئے گی, میں آپ کو یہ بات بتا دوں. چلیں بریک کے بعد میں آتا ہوں واپس. یہ جمع کرانے کی نوبت نہیں آئے گی پیپلز پارٹی. پرابلم یہ ہے جس وقت اس سے پہلے یہ دے دیں گے. چوری صاحب میسیجنگ جب کلیئر ہوتی ہے نا, پرابلم یہ ہے, میں بریک کے بعد اس کے اوپر ذرا آپ بھی اور جاوید لطیف صاحب بھی روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں میسیج کلیئر ہو تو کنفیوژن نہیں ہوتی. اگر اس حد تک رکھتے اس چیز کو کہ جی جمع کرا دیں اور کوئی اور بیان اس پر نہ آتا, آج ہم نہ پوچھ رہے ہوتے کہ سر کوئی کنفیوژن ہے کہ نہیں. جب آپ میسج کلیئر کر دیتے ہیں کہ استعفے جمع کرائیں, پھر کوئی کہتا ہے ابھی باضابطہ اعلان نہیں ہوا, کوئی کہتا ہے ابھی سی سے پوچھنا ہے, دیٹس ویئر دی کوسچنز کم اپ کہ کیا پارٹیاں ہچکچا رہی ہیں استعفیٰ دینے سے یا جمع کرنے سے. دیٹس ویئر دی کنفیوژن کمز ان. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں بھی بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی استعفوں کے معاملے پر. چودھری منظور صاحب دوبارہ آپ کے پاس کوئک جواب کے لیے آ رہا ہوں. سر استعفے مسئلہ یہ آپ کہتے ہیں جی, اور ظاہر آپ اب ساروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سارے یہ کوئی پیچھے سے سازش ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بریک میں تو لگا دے چلیں ٹی وی تے نہ لاؤ. تو سوال ہے سر دینے کا فیصلہ آپ کا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں استعفے جمع کرنے کا فیصلہ تو آپ کر چکے ہیں نا. فوکس تحریک کی بجائے کانشیسلی لے کر جایا گیا ہے, اور یہ پرسوں سے پہلے لے کر جایا گیا ہے. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, جیو کے پروگرام میں 4 میں سے سوال کیے گئے. 1 دن پہلے جو اگلے دن جس دن پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی اس دن صبح میں چلا ہے, 4 کے 4 سوال استعفوں پہ تھے. تحریک پہ آپ جلسہ کر رہے ہیں, ہم فیصل آباد میں تھے جلسے کی تیاری کے سلسلے میں, وہاں پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ آپ کی تیاریاں کیسے. سر اس کی وجہ معلوم ہے, کیا کر رہی ہے؟ میری بات سنیں, میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ کو دوبارہ سن لیں. سر یہ آپ بڑا آسان کام ہے کہ جی اس طرف لے جایا گیا, جیو نے سوال پوچھ لیے, جیو نے کیوں پوچھے, اے آر وائی کیوں پوچھ رہا. یہ سنیں, اس کی وجہ سے یہ سوال زیادہ بڑھنے شروع ہوئے ہیں. کیا کہا انہوں نے, تو دوبارہ سنیں. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ اگر آپ کی پارٹیوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا, جو مجبوری کے تحت بھی جس نے پارٹی سے دغا کیا, لوگ اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی.
یہ وجہ بنی ہے استعفوں کے سوال کی. اس میں کیا غلط کوئی سوال جب استعفے کی بات کر رہے ہیں تو سوال پوچھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں. آپ بات سن لینا. آر یا پار کا مطلب کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ اپنی پارٹی کے بارے میں کہا ہے تو ہماری پارٹی پہ ہمیں کسی پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی رزرو سر آپ نے کہا یہ انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں کہا, پھر مولانا صاحب کو سن لیں. رک جائیں سر, ادھر ہی رک جائیں چوری صاحب. پھر یہ ہوا اس کے 2 دن بعد اسلام آباد میں اجلاس ہوا, مولانا صاحب باہر آئے, پریس کانفرنس میں یہ بات کہی جس میں بلاول صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, مریم بی بی دوسری سائڈ پہ کھڑی ہیں. سنیں کیا بات ہوئی. 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں, قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں. اور اس وجہ سے میں جاوید لطیف صاحب سے پوچھ لوں, میاں صاحب کیا استعفے لینے کا, سن لیں سر ایک سیکنڈ میں میاں صاحب کو بھی سنوں سر ایک سیکنڈ رک جائیں چوہری صاحب, واپس آتا ہوں. 32 تاریخ کو میٹنگ بلا رہے ہوں تو پھر تو آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے. کوئی اعتراض نہیں, ہم اس سے پہلے اپنی مشاورت کرنے میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں سر, کوئی اعتراض نہیں ہے. تسی پاویں نہ میٹنگ بلاؤ دیو نہ دیو, ساڈے سے فرق پیندا کوئی. تہاڈی پارٹی ہے, تہاڈا پی ٹی ایم ہے, پائیں تسی جو کرتے ہو, بادشاہ آدمی جو دل کرتا کرو. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں میاں جاوید لطیف صاحب کہ استعفے دینے کا فیصلہ تو پارٹیوں نے کرنا تھا, لینے کا فیصلہ ہو گیا ہے کیا کہ ممبران سے استعفے لے لیے جائیں؟ یار کاشف صاحب ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ جس طرح بھی اس شو کو چلانا چاہیں, مگر میں یہ عرض کروں گا آپ جاؤں گا 10 جنا کیویں چلانا, میں اس طرح چلا لاں گا سر, میرا کی جاننا ہے. کوئی لاہور والے جناب میں پوچھو اسی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جی, ایتھے کیویں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, پولیس کی کر رہی ہے, انسامیہ کی کر رہی ہے, گورنمنٹ کی کر رہی ہے, بھی پوچھ لو یار. میں آنا سر اس سے بھی پوچھ لیں, اسی دونوں ذمہ دار عہدے داران میاں صاحب بھی اور میں. منظور صاحب اسی کچھ نہیں کرتے ہوں, تسی منع کر چھڑے استعفے لہن تو اسی ان کچھ نہیں کرتے. اچھا میں جاوید لطیف صاحب کا جواب سن لوں ذرا اس کے بعد. جی جاوید صاحب اجازت ہے سر؟ سر چاڑی مہربانی سر, میں نہیں کہنا سر مسئلہ یہ ہے, گزارش یہ ہے کاشف بات سیدھی سی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, آپ سوال کر رہے ہیں, مگر ہمیں اتنا موقع ضرور دیں جس طرح ابھی منظور صاحب نے بات کی کہ بھائی لاہور میں 13 دسمبر کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے, یہ بھی لوگ سننا چاہتے ہیں. یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں رکاوٹیں نہیں کھڑی کریں گی, پکڑیں گے نہیں. ابھی آپ ڈی جے بٹ کا بات جو سنا رہے تھے, یہ تو نیا پاکستان ہے نا, نئے پاکستان میں سب جھوٹ فریب چلتا ہے. اس کی بات سنیں, بدقسمتی ہے جب آپ کسی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد تو کوئی چیز بچتی نہیں. بڑا اچھا کیا, مجھے اچھا لگا علی نواز نے جو بات کی, اس کی مذمت کی, مگر بات یہاں رکی نہیں ہے. آج صبح جو روٹ تھا مریم نواز شریف کا ریلی کا, اس سے ہمارے ٹکٹ ہولڈر اور چیئرمین صاحبان کو پکڑا گیا. جب لوگوں نے دھرنا دے دیا, روڈ بلاک کر دیے, میں جلد سے بھی گل کر لینا, اس سے بھی آ جانے وسیم بدامی سے کنفیوژن. میں وسیم بدامی میں کیونکہ اس لیے کیونکہ وہ اینالسٹ کے طور پہ موجود ہے. یار بڑے زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ, یار سازشیں کرتے ہیں بیٹھ کے ان لوگوں کے خلاف. اور کب بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں سازش کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سازش کرتے ہیں, ان کو بھی ٹیل کاپ نہیں کرنے دیتے, یہ آپ کا ظلم ہے. ہاں وسیم بڑی زیادتی کرتا ہے یار, میں کہہ رہا سر وسیم سازش کر رہے ہیں. انہوں نے تو کم از کم بیر کاپ کرن دیو. میرا خیال ہے بہت سمپل بات کو خامخواہ میں کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. یہ 8 کے اجلاس کے حوالے سے سب سے بڑی جو خبریت تھی وہ استعفوں سے ہی متعلق تھی, جس کا ثبوت یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو مختصر ترین پریس کانفرنس کی اس میں بات ہی استعفوں کے حوالے سے کی. ایک ہی کہ استعفے دیں گے, دوسرا ہے کہ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا, تو نیچرل ہے نا کہ پھر استعفے ہی زیر بحث آئیں گے. اور اس کے بعد یہ اس سوال میں کیا ابہام ہے کہ بھائی یا پیپلز پارٹی کہے کہ ہم نے ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں کیا, سی سی میں فیصلہ کریں گے, بات ختم, یا کہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, سی سی رسمی کاروائی ہے, ہم استعفے دیں گے 31 سے پہلے, تو بھی بات ختم. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے فیصلے کے بھی پابند ہیں لیکن فیصلہ سی سی میں کریں گے, تو ابہام ہے نا کہ بھائی پی ڈی ایم نے تو کہہ دیا 31 سے پہلے دینا ہے, تو پھر آپ نے سی سی میں کیا فیصلہ کرنا ہے, تو یہ ابہام ہے. اس کا جواب آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی. اس کو اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سازش ہے, ایجنڈا ہے. وسیم صاحب 31 تاریخ گزر گئی ہے کہ ہم اس طرح کے 8 تاریخ تو گزر گئی ہے نا جس کا مولانا صاحب نے کہا, تو اگر 31 تاریخ 8 تاریخ میں ایک اناؤنسمنٹ ہوئی, 8 تاریخ میں ایک اناؤنسمنٹ ہوئی. اب اس کے بعد ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کب 31 تاریخ تک ہمارے پاس ٹائم ہے, ہماری مرضی ہے ہم کیسے کریں, کیا کریں, اس پہ ہم کسی کے پابند تو نہیں, یا کسی کے ڈائریکشن کے پابند تو نہیں ہے.
تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی نے طے نہیں کیا نا، ہم نے فیصلہ پی ڈی ایم کی سے ایک جماعت پیپلز پارٹی نے طے ہم نہیں سی کیا. سی بلائیں، ہم سی سی نہ بلائیں، ہم فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ سر ہم کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی آپ لوگ کریں، صرف بتا تو دیں، بتا دیں کہ آپ نے فیصلہ کر لیا. ہم کیوں بتائیں؟ کریں گے 31 تک ٹائم ہے نا، ہو سکتا ہے ہم 31 تاریخ کو 12 بجے سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیں. اپنے اندر کی بڑھاس نکال رہے ہیں، اندر کا بگڑی یا پانی کا جاگ رہا ہے، کمال کرتے ہیں آپ سب لوگ. پی ڈی ایم کے سربراہ نے فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کی ایک جماعت اسے اگری کرتی ہے نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہہ دیا وہ ڈیٹ گزر گئی ہے، آپ بحث ایسے کرا رہے ہیں جیسے وہ ڈیٹ گزر گئی ہے، وہ ڈیٹ گزر گئی اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی. ہو گیا ہے نا کہ 31 سے پہلے آپ ایسے بحث کرا رہے ہیں کہ جیسے ڈیٹ گزر گئی ہے اور ہم نے انکار کر دیا ہے. اس سے پہلے ہمارا حق ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. کسی دوسرے کو کیا حق ہے کہ وہ ہمیں طے نہیں کیا نا کہ آپ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیا نہیں دیں گے، ہماری مرضی ہے، ہم کیا کرنا ہے. آپ نے طے کیا نہیں ہے نا، بالکل آپ کی مرضی سے پوچھ تمہیں رہے ہیں. ایگریمنٹ ہے، جس دن اے پی سی ہوئی تھی اس دن ایگریمنٹ ہے، کب دینے ہیں ٹائمنگ کا کوسچن ہے. وہ سر دینے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بحث ہو رہی ہے، لینڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے. صرف ایک بات پہ گزار دی ہے. جی میاں جویل الدین صاحب یہ اتنا ایک سمپل ایشو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ غلط طرف جا رہے ہیں. یہ اتنا ایک لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا وہ مسٹرسٹ ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی میں فرق بھی ہو سکتا ہے، مسٹرسٹ بھی ہے، اسٹریٹجی میں بھی فرق ہے. دیکھیں اس کی ہسٹری ہے. ریمبر 2007 میں اے پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ آپ نے پریزیڈنشل الیکشن نہیں ہونے دیں. وہ کیسے نہیں ہو سکتے تھے کہ اگر کوئی نہ کوئی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ ختم ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا اوپر پیپلز پارٹی نے ابسٹین کیا، این آر او کر لیا، نیچے مولانا فضل الرحمان نے جمعے کو استعفے دینے تھے، اس نے کہا میں منڈے کو دوں گا، سیٹرڈے کو الیکشن تھا. ان کا آپس کا مسٹرسٹ بھی ہے. انہوں نے جو آج کہہ رہے کل آمریت لگتی تھی، if you remember مولانا فضل الرحمان، اور آمریت کو ہی ووٹ دے کے انہوں نے صدر بنا دیا تھا. اس سے پہلے 2005. تو ان کا مسٹرسٹ بھی ہے. اوپر سے بیچارے میرا خیال ہے زیادہ طریقہ کار اور آپ کی غلطی ہے ہوتا ہے. کاشف بھائی ساری غلطی آپ کی ہے. آپ اعتزاز احسن کا انٹرویو نہ کرتے اور آپ ان سے نہ پوچھتے کہ کیا ہوگا، سینٹ کا الیکشن رک سکتا ہے نہیں رک سکتا. وہ کلیئرٹی آ گئی ہے، بیچارے آپس میں پریشان. چلیں میں بریک کے بعد اعتزاز صاحب کی اپنی رائے ہے معتبر رائے ایسی ہے کہ انہوں نے معتبر رائے. بریک کے بعد اس پہ مسئلہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے چیدہ نکات سن لیں ذرا. بی بی شہید کے خلاف آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے کیا کیا القابات سے ان کو نوازا گیا، غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹے، مخالفین کو انگریزوں کے کتے نہلانے کی بات کی. نہیں ہے، نہیں ہے، یہ کچھ نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے. اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری 11 ستمبر تک استعفا دے. یہ مطالبہ آپ کا بھی مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوری قوم کا ان کی صدارت کے منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں. انگریزوں کے کتے نہلانے والے. بلاول بھٹو شاید یہ بھول گئے ہیں کہ موصوف نے ان کی والدہ کے ساتھ، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، سر کیا ضرورت تھی اس کی؟ وہ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے اس چیز سے کہ آپ نمازی یاد کرا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. ہم اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں، پاکستانی عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہوئیں جب یہ دونوں ساتھ تھے. یہ سب ڈھکوسلے تھے، اصل میں ان کا مفاد ہے. جس مفاد کی جب نواز شریف نے بات کی، پرویز الہی صاحب جس وجہ سے آپ کی پارٹی میں بیٹھے، نواز شریف نے کیا کہا اس پی ڈی ایم کی اجلاس کے اندر؟ بیٹھی ہے مفاد ہے نا. پی ڈی ایم کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب پہلے آپ وزیر اعظم بن جائیے گا، اس کے بعد پیپلز پارٹی وزیر اعظم بن جائے گی. تصدیق سر اسی طرح خبریں چلی نا. اگر لیٹس تصدیق نہیں بھی ہے تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے نا. پہلے بی بی آپ لے لیجیے گا، اس کے بعد نواز شریف آپ وزیر اعظم. 2008 میں یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بات دراصل پاکستان کا مفاد نہیں ہے، ان دونوں پارٹیوں کا مفاد. جو خان صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہی ہے، سب سے پہلے یہ نارو چاہتے ہیں اور سیکنڈ سینٹ الیکشنز. چوری صاحب کوئک ریسپانس ہے. کاشف صاحب بہتر ہوتا، آپ کا پروگرام زیادہ بیلنس ہوتا اگر آپ عمران خان کی گفتگو جو پرویز لائی کے بارے تھی، جو ایم کے ایم کے بارے میں تھی، جو لوٹوں کے بارے میں تھی، جو یہ محاذ والوں کے بارے میں تھی، ان کے بارے میں بھی آپ بیلنس کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ہم نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف کے خلاف سائن کیا تھا، ان کے ساتھ
سائن کیا تھا. تو محترمہ نے خود ساری بھلا دی تھی جب باتیں, تو پھر اس کے بعد یہ ان کی کیا بات رہ جاتی ہے شبلی فراز صاحب کی. ان کو چھوڑیں, وہ صرف اپنے ابا جی کا جو انہوں نے کہا ہے نا اس کو اون کر لیں, ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم نے کیا میاں جاوید لطیف صاحب. یار میں بھی یہی بات کروں گا, کاشف بہت اچھا ہوتا کہ عمران خان کی وہ کلپ بھی سنوا دیتے 2006 میں جب وہ نواز شریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کو ایک سازش کے تحت سزا ہوئی, نواز شریف کو کرپٹ جو کہا گیا وہ ایک سازش تھی, پرویز مشرف نے جو اس کا ٹرائل کیا وہ غلط تھا, یہ عمران خان کہا کرتے تھے. آج بھی جو وہ بات کریں یا اس وقت سچی باتیں کرتے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اور پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیا عمران خان نے سینٹ کے انتخابات میں. یاد کر رہے ہو جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا, جو شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا, جو آزاد امیدواروں کے بارے میں کہا, وہ ہر چیز چلانی. میں تو صرف دیکھیں انفارمیشن منسٹر وسیم ادامی صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں نا تو اس کا جواب میں نے نہیں دینا, اس کا جواب تو چوہدری منظور صاحب نے دینا ہے, وہ جواب تو جمیل لطیف صاحب دینا ہے. بٹ میں تو آئیڈیا کی بات کر رہا تھا کہ آپ کوئی پی ٹی وی پہ بیٹھے, یار میری بات آپ کوئی پی ٹی وی پہ بیٹھے کہ آپ نے وہ ضرور چلانا ہے, آپ نہ دکھائیں, مگر کاشف عباسی صاحب آپ بیلنس تو ضرور کریں نا. یہ تو یار میری گل سنو, پتا نہیں میں تھوڑے ورگے سیاستداناں کو تھوڑا جو سیکھنا بھی چاہیے, آپ نے بھی سیکھ لیا کرو تھوڑا. وسیم ادامی صاحب یہ کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی, اس کی ضرورت کیا ہے؟ سانو سکھائی ہو نا, آپ نہ کچھ سیکھنا, سانو سکھائی ہو کہ ایک وار چل رہی ہے, اس کا جواب گورنمنٹ اپنے طور پہ دے رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے دن سے یہ کام کیا ہے بالعموم, اور آج کل یہ کام کرے بالخصوص کہ ضرورت سے زیادہ, یعنی گورنمنٹ کا بیہیویئر میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی اچھائیوں پہ کی جاتی ہے, دوسروں کی برائیوں پہ نہیں کی جاتی. زیادہ وقت یہ بتانے پر صرف کریں ہمیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں, یہ نہ بتائیں کہ یہ کتنے برے ہیں. بھائی اور یا ماضی ان کا کیا ہے, کیونکہ ماضی تو کسی کا بھی, ماضی تو سب کا ایک جیسا ہی ہے. یہ پاور پالیٹکس ہے, یہ مفاد کی سیاست ہے, اس میں تو ساروں نے کہیں نہ کہیں کسی کے خلاف باتیں کی ہیں اور اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ بیٹھ کے حکومتیں بنائی ہیں. دیٹ ہیپنز آل دا ٹائم. لیکن مجھے اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت انفارمیشن پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی. جازی جنازین, اللہ حافظ.